السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل مختلف قسم فاسٹ فوڈ سے، خوراک سے مختلف قسم امراض لاحق ہوتے ہیں، یا اسی طرح ہمارے گھروں میں ہمارے والدین یا کوئی بڑا بزرگ بیمار رہتا ہے اور اس کی وجہ سے سارا گھر پریشان رہتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، اور مختلف قسم علاج معالجہ روحانی اور جسمانی اور ڈاکٹر حکماء سب کے پاس جاتے ہیں، تکتے ہیں۔ تو دیکھیے جی، سب سے پہلے ہمیں دین سے استفادہ حاصل کرنا ضروری ہے، اور ہمیں دین سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس میں ہر ایک چیز کی بچت ہے، جسم کی بچت ہے، ہم گھر سے نہیں نکلیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کو پوری کی ہوگی۔ مال اور دولت کی حفاظت ہے اور وقت کی حفاظت ہے۔ ہمارا مال اور دولت کا بھی بچت ہے کہ پیسے نہیں لگیں گے جو ہم بڑے بڑے علاج معالجہ میں، بڑے بڑے ہاسپٹلز میں اور ڈاکٹر حضرات کو ہم دیتے ہیں، اسے ہم بچیں گے انشاءاللہ۔ تو مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دین سے کام لے اور روحانی علاج سے کام لے، اور مضبوط یقین اور بھروسہ اس پہ رکھے، مضبوط یقین اور بھروسہ اس پہ رکھے۔ یقیناً ہمارے سوچ میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے زیادہ بیماریاں نہیں ہوا کرتی تھی، تو ٹھیک ہے کہ اتنے بڑی بیماریاں نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن دعا بھی وہی ہے، دین بھی وہی ہے، اور اللہ جل جلالہ بھی اپنی طاقت میں وہی ہے۔ تو خواتین و حضرات، درخواست یہ ہے کہ سب سے پہلے دین سے کام لے، وظائف سے کام لے۔ انشاءاللہ العزیز ہر ایک چیز سے حفاظت ہے، یہ پکی بات ہے کہ ہر چیز سے حفاظت ہے انشاءاللہ العزیز۔ میں ایک دعا آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے، اور علاج ہے وہ۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا حکیم حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے فرامین ہیں۔ سب سے بڑا ڈاکٹر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے فرامین تا قیامت جاری اور ساری رہے گا۔ لیکن ہم اپنے عمل میں لائے انشاءاللہ العزیز، اس کو ہم عمل میں لائے، بڑے سے بڑے مرض سے بھی چھٹکارا حاصل ہوگا۔ کوڑ کتنی بڑی مرض ہے، اسی طرح برس کتنی بڑی مرض ہے، اور جنون، پاگل پن کتنی بڑی مرض ہے، بہت بڑے امراض ہیں، بہت بڑے امراض ہیں۔ لیکن اس کے لیے حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی دعا فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا میں نے پہلے بھی عرض کی تھی۔ اس کا راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس سے بھی فائدہ حاصل کرے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس دعا سے بھی فائدہ حاصل کر لے۔ وہ دعا ہر ایک شر سے محفوظ، ہر ایک شر سے، خواہ وہ اپنوں کا شر ہے یا پرایوں کا شر ہے، جانوروں کا شر ہے، پرندوں کا شر ہے، کسی بھی چیز کا شر ہے، اللہ جل جلالہ اس سے چھٹکارا حاصل کرائے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعا پڑھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، سیء الاسقام، بہت بڑے بڑے
امراض سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے تو ٹھیک نہیں ہوں گے، ضرور ٹھیک ہوں گے۔ جذام کتنی بڑا مرض ہے، جنون، پاگل پن، یہ کتنا بڑا مرض ہے۔ اور اسی طرح جو برس کی بیماری ہے، برس کی بیماری، عام بیماریاں ہیں، یہ سب بیماریاں موجود ہے۔ جذام کراچی میں بہت زیادہ ہے، وہاں میں کئی عرصہ جذام کے ہاسپٹل میں پڑھا چکا ہوں، ڈاکٹر حضرات کو بھی اور وہاں کے مریض کو بھی میں پڑھا چکا ہوں۔ بہت عجیب بیماری ہے، اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، اور جو اس میں مبتلا ہے اللہ جل جلالہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ تو جذام کتنا بڑا مرض ہے، بندے کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ گر جاتے ہیں خود بخود، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کان توڑا توڑا ہو کے گر جاتا ہے، ناک توڑا توڑا ہو کے گر جاتے ہیں، ہونٹ توڑا توڑا ہو کے گر جاتے ہیں۔ اسی طرح اکثر مریضوں کے میں نے دیکھا ہے یہ پور نہیں ہوتے ہیں، یہ جو پور ہے یہ نہیں ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی مرض ہے، لیکن اگر یہ دعا پڑھ لیں انشاءاللہ العزیز، نہ ان کو برس ہوگا نہ ان کو جذام۔ اچھا، برس دیکھیں، ہر 100 میں سے 2-3 لوگ جو ہے وہ اس میں مبتلا ہے، برس، جو کسی وجہ سے سکن جو ہے سفید ہو جاتا ہے، یا بالکل سرخ ہو جاتا ہے، یا بالکل سفید ہو جاتا ہے، یا کسی جگہ یہ آنکھوں سے تقریباً شروع ہو جاتا ہے۔ میرا تجربہ ہے، باقی صحیح معلوم نہیں ہے، لیکن آنکھوں سے شروع ہو جاتا ہے، سفید، یہ پل کے اوپر جو ہے سفید ہو جاتے ہیں، پھر یہ چہرہ، پھر یہ ہاتھ، پھر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو برس کتنی بڑی مرض، ہم کتنے علاج کرتے ہیں، بڑے بڑے حکم اور ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس دعا کو شروع کریں۔ یہ نہیں ہے کہ مرض آ گیا ہے تو ہم شروع کریں، نہیں بھائی، مرض نہیں آیا ہے، اس سے حفاظت کے لیے کہ نہ آئے انشاءاللہ العزیز، تو اس دعا کو شروع کر لے، اس دعا کو پڑھ لے انشاءاللہ العزیز، صبح اور شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، بالکل انشاءاللہ العزیز اس امراض سے حفاظت میں ہوں گے۔ اور رب نخواستہ اگر اس امراض میں کوئی مبتلا ہے، آپ کے جاننے والا کوئی مبتلا ہے، اللہ نہ کرے آپ حضرات میں سے کوئی مبتلا ہے برس کی بیماری میں، یا خدا نخواستہ جذام وغیرہ کی بیماری میں، تو شروع کرے انشاءاللہ العزیز، پکے یقین کے ساتھ، مضبوط یقین کے ساتھ انشاءاللہ شروع کرے۔ جس طرح ہماری دوائیوں پہ یقین ہے کہ بھائی ہم نے سر درد کی گولی کھائی، ابھی ٹھیک ہو جاؤں گا، ابھی میں نے استعمال کیا، بھائی ابھی ٹھیک ہو جاؤں گا، میں نے ابھی دوائی لی، ابھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، دوائی بھی اللہ جل جلالہ کہ حبیب نے استعمال کی ہے، اس زمانے میں جو دوائی ہے استعمال کی ہے، علاج کرنا سنت ہے، لیکن اس پہ مال اور دولت صرف ہوتا ہے، اس پہ کچھ نہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ دعا پڑھ لے، خصوصاً برس کی بیمار جو ہے، میں برس کی بیمار کے لیے پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ دوسرا ویڈیو برس کے بارے میں انشاءاللہ آپ حضرات کے خدمت میں عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔